سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے واقعہ عفق کے حوالے سے، وہاں بھی یہی بات تھی کہ جب رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے نا جی، تو اب وہی بات ہے کہ میں کیا عرض کروں، ہم نہ خود دین سیکھتے ہیں، نہ پوری بات سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، ورنہ میں نے کہا نا پروپیگنڈا چلے ہی نہیں۔ پروپیگنڈا چلتا ہی وہاں ہے جب ہم لوگ خود حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حقائق پتہ ہو، آدمی اگلے سے کہتا ہے چپ کر رہا ہے، بات ایسی نہیں ہے، بس بات ختم ہو جائے گی، اگلے کو جرت ہی نہیں ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پہلے پوری بات یاد رکھا کرے، ساری ازواج مطہرات، حضور کی اہلیہ، امت کی مائیں، پہلے ان سب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے ابا جان اس وقت امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ یہ جو باغ ہے عفق ہے، یہ جگہ کا نام تھا نا جی، یہاں باغ تھا، یہ حضور علیہ السلام کو گفٹ ملا تھا، یہ یاد رکھا کرو، تحفہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو وقف کر دیا تھا دو مقاصد کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو آمدنی ہوگی وہ میرے گھر والے چلائیں، ٹھیک، دوسری صورت میں یہ مسلمانوں کے مصارف میں خرچ ہوگی۔ تو یہ ساری آئیں، انہوں نے کہا اس میں تقسیم کرو۔ اصل بات سمجھیے، اس میں کیا کریں، اس میں تقسیم، یہ نہیں کہ مصارف بند ہو گئے تھے، سمجھیں، مصارف چل رہے تھے، حصے آ رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ جس طرح دستور ہوتا ہے چیز تقسیم ہو جاتی ہے، اس کو بھی کیا ہونا چاہیے، تقسیم ہونا چاہیے۔ سیدہ نے فرمایا کہ آپ تک شاید یہ روایت نہیں پہنچی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا گروہ، ہم وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، ہم وراثت میں، ہمارے مال میں وراثت چلتی نہیں ہے سوائے کس کے، علم کے، ہماری وراثت علم ہے۔ یہ پہلی یوں سمجھو میٹنگ تھی جو ازواج مطہرات کی آپس میں ہوئی، اور جب سیدہ نے یہ روایت سنائی سب نے کہا بس ٹھیک ہے۔ اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ احادیث مبارکہ کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیے کہ دور صحابہ میں ہر صحابی تک ہر روایت پہنچی ہو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، اور اس پر بڑے قرائن ہیں۔ یہی بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یہ حصے تو آ رہے ہیں لیکن ہم چاہتی ہیں کہ یہ کیا ہو جائے، تقسیم ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی روایت بیان کی۔ اب بخاری شریف میں لفظ ہے کہ اس کے بعد سیدہ نے ابو بکر صدیق سے گفتگو نہیں کی، یار لوگوں نے اس کو اور معنی میں لے لیا، مطلب یہ تھا کہ اس موضوع پر پھر کبھی گفتگو نہیں کی۔ بات سمجھے، کس پر، اس موضوع پر، یعنی عفق پر یا مال پر، پھر ساری زندگی اس بات کو زبان پر سیدہ نہیں لائیں، وہ کوئی سمجھے گی نہیں اس بات کو، اس بات کو کہ اس مال کو کیا ہونا چاہیے، تقسیم ہونا چاہیے، اس کو پھر سیدہ، آخر نبی کی صاحبزادی ہے نا بھائی، آپ پھر ساری زندگی اس بات کو زبان پر نہیں لائیں۔ لوگوں نے اٹھا کر کے کہانیاں بنا لی، کہانیاں بنانا تو میں نے کہا آسان ہے نا جی، کہانیاں بنا لی، سیدہ ناراض ہو گئی، بولی نہیں، بالکل نہیں بولی، لیکن کیا نہیں بولی، یہ بات نہیں بولی بات سمجھے، یہ بات نہیں بولی، باقی تعلقات تھے، سب کچھ تھے، حتیٰ کہ سیدہ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، ایسی کوئی بات نہیں رہی تھی، یاد رکھا کریں۔ تو اس لیے بہرحال میں کیا عرض کروں بھائی، یہ چیز گویا شروع سے ہی چلی آ رہی ہے کہ انسانی فطرت ہے، ان کمزوریوں کو لے کے لوگوں نے پورے مذہب گڑھ لیے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے امہات سے بات کی، خاموش ہو گئی،
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سیدہ کو فرمایا تو آپ نے واقعی اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 6 ماہ آپ دنیا میں رہیں، آپ نے گفتگو نہیں کی، لیکن کون سی گفتگو نہیں کی یہ بھی تو بتاؤ نا۔ وہ اس مسئلے پہ پھر دوبارہ اس چیز کو کبھی زبان پر پھر آپ نہیں لائیں، اس کو نہیں بولا، باقی ہر قسم کے تعلقات تھے۔